میرے عزیز دوستو، یہ تو تھا کہ بھیڑیوں تک کا گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خبر دیتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کی اور آنے والے زمانے کی خبروں کی بھی، جو کچھ کہ قیامت تک ہونے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ بھیڑیے، آواز سیٹ کرو، یہ کرتے کیا ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ یہ لوگوں کی چیزوں کو چراتے ہیں، جانوروں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور جا کر چیر پھاڑ دیتے ہیں اور وہ گوشت کھا لیتے ہیں۔ تو حضور سید عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیڑیے آیا کرتے تھے چل کر، جیسا کہ یہ حدیث مبارکہ دارمی میں بھی موجود ہے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں 100 بھیڑیا آیا۔ کتنا؟ دوسرے بھیڑیوں کی طرف سے نمائندے بن کر آئے، وفد کی صورت میں اپنے کولہوں پر بیٹھے ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ صحابہ، تم اپنی خوراک جانوروں کے گوشت میں سے ان کا تھوڑا بہت حصہ بھی نکال دیا کرو اور باقی ماندہ خوراک ان بھیڑیوں سے محفوظ کر لو۔ پھر ان بھیڑیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت یعنی بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو، جاؤ اپنا حصہ خود ہی نکال لیا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان بھیڑیوں کو اجازت دے دی تو وہ اپنی مخصوص آواز نکالتی ہوئے واپس چلے گئے۔ اب ہم نے اس حدیث مبارکہ کو ذرا سمجھنا ہے کہ وہ 100 بھیڑیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیوں آیا۔ حدیث مبارکہ تو آپ نے سن لی، وہ باقی بھیڑیوں کے نمائندے بن کر آئے تھے۔ دوسرے بھیڑیوں نے بھیجا تھا کہ رسول اللہ سے عرض کرو حضور ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم آپ سے شرمسار ہیں کہ ہم لوگوں کا نقصان کریں، ہم نے بھی کچھ کھانا ہے، تو لوگوں سے آپ فرما دیں کہ ہمارا حصہ نکال دیا کریں، 1 بکری 2 بکریاں ہمیں دے دیا کریں، تو ہم باقی بکریوں کو نہ چھیڑا کریں گے، نہ کھایا کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ پر اس بات کو رکھ دیا کہ تمہاری رضا ہے تو قبول کرو، نہیں تو ان بھیڑیوں کو اجازت دے دو، ان بھیڑیوں کو اجازت دے دو، جب ان کا دا چلے گا تو تمہاری بھیڑ تمہارا کوئی جانور اٹھائیں گے اور لے جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان بھیڑیوں کو اجازت دے دو کہ یہ لوگ نہیں مانے ہیں، اپنا حصہ خود نکال لیا کرو۔ سمجھائیے؟ ابن عساکر نے اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر، امام ابن کثیر نے شمائل کے اندر اور البدایہ والنہایہ دونوں میں نقل کیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ حضرت مطلب بن عبداللہ بن حنتب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے اصحاب کے درمیان جلوہ افروز تھے کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنی مخصوص آواز میں کچھ کہنے لگا، حضور سے گزارش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری طرف درندوں کا نمائندہ بن کر آیا ہے، اگر تم پسند کرو تو اپنے مویشیوں میں سے ان کے لیے کوئی مخصوص حصہ رکھ دو تاکہ یہ اس مقرر کردہ حصے کے علاوہ کسی اور مویشی کی طرف نہ بڑھیں، اور اگر تم چاہو تو تم ان کے حال پر چھوڑ دو اور اس سے حفاظت کا انتظام کر لو، پھر یہ جو جانور پکڑ لے
وہ اس کا رزق ہوگا. جو بھیڑیا کوئی شیر کوئی درندہ کسی کا جانور پکڑ لیتا ہے تو وہ اللہ کا عطا کردہ اس کو رزق ہوگا. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے دل اس بھیڑیے کو کچھ دینے پر رضامند نہیں ہوتے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ ان سے اپنا حصہ چھین لیا کرے. ٹھیک ہے، یہ نہیں مانے. اور حضور علیہ السلام نے حکم نہیں دیا، آپ نے فرمایا چاہو تو ان کا حصہ نکال دیا کرو اور چاہے تو نہ نکالو، اپنے جانوروں کو بچا کر رکھ لیا کرو، پھر یہ جس کا جانور لے جائیں وہ اللہ کا عطا کردہ رزق ہے. بہرحال بھیڑیے آیا کرتے تھے. 100 بھیڑیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی لیے آیا تھا کہ یا رسول اللہ یا ہمیں اجازت فرما دیں، ہم جہاں سے چاہیں اپنا حصہ اٹھا لیا کریں، یا یہ لوگ مان جائیں کہ ہمارا حصہ نکال دیا کریں. تو یہی بہتر تھا میرے خیال میں جو اصحاب مصطفیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود ہی حفاظت کر لیا کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ہو سکتا تھا کہ بھیڑیے بھی اپنے عہد کو توڑ دیتے، ان کا حصہ نکال لیا جاتا، پھر آج تک قیامت کے قریب وہ لوگوں کی چیزیں اٹھا کر لے جاتے، حصہ بھی کھا لیتے. یہاں تک کہ انسان بھی اپنے معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں، وہ تو پھر ظالم جانور ہیں. لیکن ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہتے اور قیامت تک کے لیے قائم رہتے اگر لوگ اپنا حصہ مقرر کر لیتے. تو 100 بھیڑیا نمائندہ بن کر آیا، کہیں ایک بھیڑیا نمائندہ بن کر آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی رحمت سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے، کیونکہ جانوروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملتا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.